السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی دہرائی آپ نے کر لی ہوگی۔ یہ ہے پارہ 27، سورت کا نام ہے سورۃ الحدید، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ صرف 2 آیتیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ تجوید بھی سیکھ جائیں گے، اور جو عام طور پہ غلطیاں کی جاتی ہیں وہ بھی آپ درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان المصدقین والمصدقات، سب سے پہلے نون میں شد کی وجہ سے نون پہ ہم غنہ کریں گے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے یہ غنہ کرنا نہیں بھولنا۔ یہ غنہ نون کی شد پہ ہوتا ہے اور میم کی شد پہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے انل۔ یہ جو میں نون کے اوپر خاص رکی ہوں اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ اگلا جو لفظ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، عموماً اس میں بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے۔ اس کو لوگ پڑھتے ہیں ان المصدقین، اور اس سے بھی آگے والمصدقات۔ کیا آپ بھی ایسا پڑھتے ہیں؟ تو ایسا پڑھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ سواد کی شد ہم نے پڑھنی ہی چھوڑ دی۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ان المصدقین، ٹھیک ہے؟ جب کسی لفظ کے اوپر شد ہو، حقیقت میں وہ لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ ساکن کے ساتھ اور ایک دفعہ حرکت کے ساتھ۔ تو اس لیے ان المصدقین سے ایک سواد پڑھا جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے مسود، پہلے سواد ساکن اور پھر سواد پہ زبر، ٹھیک ہے؟ سواد کو موٹا پڑھنا ہے۔ سواد 7 حروف کے ساتھ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اور بھی 6 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، سواد، زواد، طا، زوا، قاف۔ یہ قاف بھی شامل ہے، اس لیے ہم نے سواد کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ مصدقین، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ اگلا لفظ ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی لوگ اس کو پڑھتے ہیں والمصدقات، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے والمصدقات۔ پھر سنیں، والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ۔ قاف کو موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ قاف پہ کلکلا بھی ہو رہا ہے۔ کلکلا جھٹکے کو کہتے ہیں، 5 حروف پہ کلکلا ہوتا ہے، یعنی کہ جھٹکے کے ساتھ وہ لفظ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ وَأَقْ، وَأَجْ، وَأَبْ، وَأَدْ۔ یہ 5 حروف ہیں، کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس جھٹکے کو عربی میں قلقلہ کہتے ہیں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، لیکن را زبر کی وجہ سے پر پڑھی جا رہی ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو یہ باریک پڑھی جاتی۔ لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے، را اور اللہ کا نام دونوں ایسے ہیں معاملات کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا۔
اللہ کے نام سے پیچھے حرف پہ دیکھا جائے گا، اگر زبر یا پیش ہے تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے. وَأَقْرَ را، اب میں نے اس کو موٹا پڑھا ہے. اگر کوئی باریک پڑھے گا تو پڑھے گا وَأَكْرَ، یعنی اس نے اس قاف کو باریک قاف بنا دیا اور را کو باریک پڑھ لیا. حالانکہ را بھی زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی. وَأَقْرَضُ اللَّهَ، اس طرح لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ پیش ہے. قَرْضًا حَسَنًا، قاف پر پڑھیں گے. اچھا، جیسے لفظ اللہ سے پہلے دیکھا جاتا ہے زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ پر پڑھیں گے، اسی طرح ساکن را سے بھی پیچھے والے لفظ کو دیکھا جائے گا. اگر پیچھے والے لفظ کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. قارضون، زواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ زواد میں نے بتایا ہے ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، یہ کبھی بھی باریک نہیں پڑھا جاتا. حسنائی، قارضون حسنن، ان دونوں کے درمیان میں ایک قاعدہ ادا ہو رہا ہے. اس قاعدے کا نام ہے اظہار، یعنی نون ساکن تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا. نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں جب کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہو، اسے نون تنوین کہتے ہیں. نون تنوین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون تنوین اس لیے کہا جاتی ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے، جیسے قار زون، زون تنوین سے نون کی آواز آ رہی ہے، زواد سے نہیں آ رہی ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور بغیر غننے کے پڑھنا ہے. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ قارضون حسنائی، ٹھیک ہے. غنہ نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے. اچھا، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف. ان میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں بھی نون تنوین کے بعد ایک قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا قاعدہ نہیں ہو رہا، اب یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس قاعدے کا نام تھا اظہار، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنہ. یہ اس طرح ہوتا ہے جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، واو یا نون آ جائے. ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. غنہ کیسے ہوگا؟ حسنائی یضاعف، اب یا آیا تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیا، اسی لیے اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. یضاعف، زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد جو ہے ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے کیونکہ عین کو اگر ہم عین نہیں پڑھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا. جیسے کہ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں یضاعف، تو انہوں نے حمزہ پڑھا، عین نہیں پڑھا اس کو، تو ہم پڑھیں گے یضاعف، عفو، ٹھیک ہے. فا کو لمبا نہیں کرنا. سب سے بڑی غلطی جو عام طور پہ قرآن مجید میں کی جاتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں یضاعف، جیسا کہ پڑھ لیتے ہیں باللہ، جیسے کہ پڑھتے ہیں ورسولہ. اس میں بہت ساری غلطیاں میں بتاؤں گی آپ کو یہاں پہنچ کے. تو فا کے اوپر پیش کی وجہ سے لمبا نہیں پڑھیں گے. یضاعف لہم، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. ہا، اس کو ہا کہتے ہیں اور اس کو ہا. اب دونوں کے ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں. حسنائی یضاعف، جبکہ یہ ہے لہم ولہم. پھر سے ایک بات کہ لہم کو اگر آپ لاہم پڑھیں گے تو معنی کفریہ ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ جو کسی کو قرض دے گا، قرض حسنہ، وہ ان کو خوب بڑھا کے واپس کیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں، جب وہ قرض حسنہ دیں گے تو ان کو یضاعف، ان کے لیے بڑھایا نہیں جائے گا اور نہ ہی ان کے لیے بڑا اجر ہے. کفیہ معنوں میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. لہم کو لہم ہی پڑھنا ہے، لاہم نہیں پڑھنا. اسی طرح ولہم اجر کریم. جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ جیم میں نے ابھی بھی بتایا تھا قاف تو با جیم دال،
یہ 5 وہ حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. ان کو ملائیں تو قطب جدن بن جاتا ہے. یہ آپ یاد کر لیں، قطب جدن، قطب جدن. ان کو توڑیں تو حروف قلقلہ نکلتے ہیں. اجر کریم. ان دونوں کے درمیان بھی ایک قاعدہ اور ہے تجوید کا. پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا بڑا قاعدہ اظہار، دوسرا قاعدہ پڑھا ادغام. اب تیسرا قاعدہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے اخفا. چوتھا قاعدہ اقلاب ہے. اگر تو آج کے سبق میں آ گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں آیا تو میں نے ویسے ہی سمجھایا ہوا، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا. آج کے سبق میں نہیں نظر آ رہا. اجر کریم. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا. ابھی تک جتنی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں نون تنوین کی ہیں، نون ساکن کی ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے لیکن آگے آ رہی ہے. تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو مخفی، آپ نے بتایا نا مخفی، چھپی چیز اخفا کر دیا جائے گا، چھپا دیا جائے گا، کیونکہ اگلا حرف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اخفا، چھپانا. تو حروف اخفا 15 ہے. یہ آ گیا نون تنوین، یہ کاف میں آ گیا حروف اخفا میں سے. نوٹ فرما لیں حروف اخفا ہیں تا، سا، جیم. اچھا جن لوگوں کو نہیں آتے وہ نوٹ کر لیا کریں، جن کو آتے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے آپ کو کوئی لفظ بھول تو نہیں گیا. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زوات، طوا، زوا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، یہ 15 حروف اخفا ہیں. ابھی میں نے بھی کاف آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ کاف کی وجہ سے ہم پڑھیں گے اجر کریم. دیکھیں میں نے غنہ بھی کیا اور چھپایا بھی. غنہ بھی کرنا ہے اور نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کے بھی پڑھنا ہے. اجر کریم. والذین آمنوا باللہ. والذین، اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا بعض لوگ پڑھتے ہیں والذین، لام باریک پڑھا جاتا ہے، اسے ہم پڑھیں گے والذین. زال نرمی کے ساتھ، نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پہ یا مدہ ہے تو اس یا کی وجہ سے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ والذی، زال زیر یا زی ن. ٹھیک ہے. آمنو، حمزہ کھڑی زبر آ، کھڑی زبر کا دھیان رکھنا ہے اس کو بھی. اور آمنو یہ واو مدہ ہے. نون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو کو بھی کھینچتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. باللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. ورسولہ. اب اکثر لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں، کبھی واو کو لمبا کرتے ہیں ورسو، اور سین پیش واو سو بنا دیتے ہیں. بھئی سین کے بعد واو نہیں ہے تو اس کو سین پیش واو سو ایسے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ورسولہ، واو زبر وا، را پیش رو، وارو، سین پیش سو، ورسو، لام زیر لی، ورسولی. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ورسول نہیں پڑھا، ورسول ہی پڑھیں گے تو غلط، بڑی غلطی، کیونکہ لکھا ورسول ہی ہے. ورسولہ، مد کا دھیان رکھنا ہے. یہ مد 3 الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے. تقریباً اس کو لمبا کرنے میں 2 سے 2.5 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن یہ را جو ہے ہمیں پر پڑی جائے گی کیونکہ اس را کے اوپر پیش ہے. اولئک هم الصدیقون. مد کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. واو نہیں پڑی جائے گی کیونکہ واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. حمزہ پیش او، پھر اس کے بعد لام پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی پڑھے اولئک تو اس نے واو پڑھ دی، جبکہ واو پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف لکھنے کے لیے ہے. پڑھنے کے لیے تب ہوتی جب واو کے اوپر کوئی حرکت ہوگی. واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے اس لیے واو نہیں پڑھی جائے گی. اچھا یہاں پہ بھی ایک بڑی غلطی کی جاتی ہے، یقین کریں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں تو ابھی اپنی غلطی ٹھیک کر دیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہم الصدیقون، یعنی دال کی شد کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے ہم الصدیقون. سواد کو پر پڑھنا ہے، یا مدہ کو ادا کرنا ہے، اب خاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ موٹی خاف ہے یہ، اور آگے واو مدہ بھی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن نون کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. ہم الصدیقون والشہداء
شین کے اوپر پیش ہے تو پیش کو ہم لمبا نہیں کریں گے. ہا کے مخرج کا خاص کیا رکھیں گے کیونکہ یہ وہ ہا ہے جو گلے کے آخری حصے سے نکلتے ہیں, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سینے سے نکلنے والی ہا. وَالشُّهَدَاءُ مد کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے اور تقریباً 4 سیکنڈ تک یہ لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عِندَ رَبِّهِمْ. لیں جی ہمارے پاس آ گیا نون ساکن کا قاعدہ. اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے اور کیا قاعدہ ہوگا دھیان فرمائیں. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ کر کے بھی پڑھیں گے. عند ربہم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. لہم اجرہم ہاں کا دھیان رکھنا ہے. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں اجروہم, یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. واو ساکن نہیں ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے اجروہم. ونورہم اس را کو بھی ہم پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. والذین کفروا وکذبوا والذین نون کو لمبا نہیں کرنا. کفروا وکذبوا لیکن ہم نے ان دونوں کے آخر میں واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو لمبا کیا ہے. بِآیاتِنَا اولئک. اچھا جی, اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں یا تو الف کی کھڑی زبر ادا کرتے ہیں یا تو یا کی, ان دونوں کی کھڑی زبر آپ نے ادا کرنی ہے. اب بعض پڑھتے ہیں بِآیاتِنَا یا بعض پڑھتے ہیں بِآیاتِنَا. میرے اچھے خاصے اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ غلطی کتنی زیادہ کامن ہوگی. تو اس کو پڑھنا ہے بِآیاتِنَا. ٹھیک ہے. اولئک واو ساکن نہیں ہے, واو سمپل کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی. اولئک مد کا دھیان رکھنا ہے. یہ مد 5 الف کے برابر ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اصحاب الجحیم سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. ہا کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اصحاب الجحیم, یہ بھی اصحاب الجحیم. یقین کریں اس غلطی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا غلط پڑھتے ہیں, لوگوں میں شوق ہی نہیں ہے. ہا کے تلفظ کا خاص دھیان رکھیں گے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, سیکھنا نہیں چاہتے, اور وہ بھی قرآن مجید کورس سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ان کے پاس چیزیں ہیں. تو یہ سیکھنا ہمارے پاس صرف ایک قرآن ہی ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں دن کو. نماز اور قرآن یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جیسے روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, لیکن یہ روزمرہ ہم یہ کر سکتے ہیں پورے دن کے دنیاوی کاموں میں سے. اصحاب الجحیم نوٹس کیا آپ نے دونوں ہا کو میں نے کیسے ادا کیا, حلق کے درمیان والے حصے سے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. 2 آیات ہیں, ایک پڑھیں 2 پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے, حافظے میں اضافہ فرمائے. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.